كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي. آج شاک کافر اعلان کرا ہے ابو بکر عمر اور عثمان نے قرآن میں 26 آیتیں زیادہ ڈالی ہے. امت کہاں مری ہوئی ہے اس وقت؟ امت کے علماء کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن اس خلاف احمد بن حنبل سے اس دور اندر یہ قرآن سے مخلوق احمد بن حنبل نے اپنی جوانی پہ کھیل کر اس وقت یہ کہا کہ ہم کٹنا برداشت کریں گے لیکن قرآن کو مخلوق نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ میں جنہت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی جنہت یاچکا آئی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی. وہ ہے قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا. اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی. وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا. اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں. مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے. ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے. پر کم سے کم امت کے علماء تم دفاتر، تم آفس، تم صدور، تم کچھ ونکس کافر نجاست یہ دپان بکر لاجین ادارس مز رٹ کہ قرآن سے کچھ آیتیں نکالی جائے. آج کا نوجوان خاموش، بزرگ خاموش، عالم خاموش، شکم پرست مولویہ چون ضرورت کیا زمین اس پر اگر اللہ کا قرآن محفوظ نہ رہا. امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وقت. شخص ون ونکس بکر سپریم کورٹس مز رٹ دائر قرآنس مجھ ملاوٹ تو بتا اور امت زندہ رہے. فضول ضرورت کیا ہے امت کو پھر زندہ رہنے کی؟ یمس صدیق سن صداقت رب عرش پہ کران بیان، یمس عمر سن عدالت تذکر رب کران بیان، یمس عثمان سن حیوخ تذکر رب کران بیان، یمس علی سن بہادری ہو تذکر رب کران بیان. آج 14ویں صدی مز اخ نجاست اکس کھڑا یائی ون اے قرآن اس مجھ ملاوٹ بکر یم آیت نیبر. بولو اس کافر کی حیثیت کیا ہے اسلام نے؟ اسلام کو تریو نظر تمو کا ذکر خاموش. ٹھیک ہے ذاتی اختلافات چھوڑ کے کم سے کم یہ وہ کتاب اللہ ہے. واللہ ربی کعبہ میرا ایمان ہے. تو کیا اس والا میرا ایمان ہے. اگر بچہ خاموش رہے کہن کرنا پڑھ کر اللہ پھر بھی قرآن کا محافظ ہے. رب کر کتاب اللہ سے حفاظت یہ پر طیرن ابابیل کے ذریعے کعبۃ اللہ کرن حفاظت. مگر امتحان چھ میں امتحان چاہیے ذاتی معاملہ اگر تم نے ترہ کرو کم سری آفر سڑکن پر قرآن کے خلاف بات ہوئی کشن کی پنس کاربار سے مس سری اخ رافظ اخ ونکس ورتھت یہ ونان کہ ابو بکر اور عمر
اور یاد رکھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا مرتد اور کافر ہے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ اگر سن گردن ژھنہِ مگر کتاب اللہ کے خلاف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی جماعت کے خلاف ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ چیز ماننی ہے۔ یہ تمہاری کلمہ پرون نہ کیا ونمت اور تیرے ادارے کی حیثیت کیا اس قرآن پر کلام کرے پتہ اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جن شخص جک چلے جو قرآن کا قرآن آج ون کا ام سے ابو بکر عمر تو عثمان یمو قرآن من ملاوٹ کرمت قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ ان کی زبانیں ہیں، ابھی ان کے دلوں میں بہت کچھ ہے۔ ابھی اگر مسلمان نوجوانوں کم سے کم ہیو عقلی کام منکرہ سوچو کتاب اللہ پر حملہ یہ امت کے عزت اور عصمت پر حملہ ہے۔ پتہ ون کا ایسا کوڑ یہ پانی جماعت مس اور چھپا ہوا کفر جب ظاہر ہوتا ہے پھر برات کرتے ہو۔ ایسے وہ مر گئی آئے بیان کرا الولا والبرا، اور صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، صحابہ کے محبوں کے ساتھ محبت رکھو۔ قرآن و سنت کے حوال حیثیت کیا امس بیوقوف سن، حیثیت کیا امس نجاست سن، عالمی دنیا عالمی کفر اندر کتیا وچ آج تک قرآن چیلنج کرنے خاطر۔ برطانیہ کس پارلیمنٹس اندر آو نا سہ بیوقوف یم قرآن اتھس کے رٹت ون دپن جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے تو تھی امنیت ہی، مگر ازیک نوجوان کیا خاموش کیا پوری قرآن امس قرآن سے رابطے امس قرآن سے تعلق اگر ژتامت قرآن ووت وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، ابو بکر عمر عثمان۔ توجہ دبان جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے سہ زندیق، یس عمر سن عدالت ماننے انصاف واجن کے سہ کافر، یس عثمان سن حیا ماننے کے سہ کافر، یس حضرت علی سن عدالت ماننے تم سن بہادری ماننے تم سن شجاعت ماننے وہ کافر ہے۔ ادنا لکٹ کھت لکٹ صحابیس پہ اگر کلام کرے سہ مسلمان زانا کی۔ اوے ونکس اگر نا توحید ون ول دینی تنظیم ونکس کھڑا گھن تیل ون ما رود کم پولیٹیکلی مسئلہ، اب تو کتاب اللہ پر حملہ ہے۔ بیوقوف انسان ہے دپان حض آزادی پرت کت کرنا حق، پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ پھر ہم بھی بتائیں گے تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، پھر کیوں روکتے ہو اس وقت؟ توجہ دبان اپنی زبانوں کو لاکم دے دو، اپنے بکواس اپنے تک محدود رکھو، قرآن اور محمد اور صحابہ کے خلاف ہم کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ابو بکر تو عمر امس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دانن کت کریا کن نہ یہ پرچو کس ابو بکر اور عمر کیسے عمرس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی زبان پر حق جاری رہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متعلق رسول اللہ سے فرمو میں سارے نہیں احسان نہ مگر صدیق سن احسان ہی کچھ نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ اس نے عرش پہ ونان اے کلمہ پرن والو کیا صدیق گو یوتا مظلوم، عمر چھا ونکس یوتا مظلوم، عثمان چھا ونکس یوتا مظلوم، صحابہ چھا یوتا مظلوم، اک کافر کئی بکواس تو کھولک زبان تھی کی۔ کم سے کم قرآن و سنت اس کو لیے اور غیرت اسلام غیرت کریو بس۔